اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بس یوں کہہ کر کے حضرت والا سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہاری پوری ملت ناز کرتی ہے، خطابت کی متانت پر فصاحت کی جھلک ایسی، خطابت کی متانت پر فصاحت کی جھلک ایسی، تیری تحریر روشن پر یہ ملت ناز کرتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا آزاد بالانیس آزاد بالگرامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العزت والجلال کا کس قدر فضل و کرم، ان کا انعام، اکرام اور احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو آج ایک عظیم دینی ادارہ تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اپنے معبود کی اس عطا پہ ہم اور آپ ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ میرا ایک معمولی سا گناہ، بہت چھوٹا سا گناہ، دنیا کے سارے انسان مل کر اسے معاف کرنا چاہیں، میرا رب نہ چاہے تو میرا وہ معمولی سا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ میرے گناہوں کے وہ انبار جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جائے، میرے گناہ ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی خواہش ہے کہ اس پاپی کو معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر میرا رب چاہے، اگر میرا رب چاہے تو میرے ان سارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ وہ معاف فرمائیں گے بلکہ میرے ان سارے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ ایسے کریم ہیں جو صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کرے، ان کے در کے سوا کہیں سے یہ بھیک مل نہیں سکتی۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ہم اور آپ واقعتاً اس قابل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، لیکن پھر بھی ان سے دعا کرتے رہو، ان سے سوال کرتے رہو کہ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، مگر پھر بھی راضی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی رضا کے بغیر تباہیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ عظیم ادارہ دینی خدمات میں مصروف عمل ہے، اور جن کی سعی پیہم اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں، مساعی جمیلہ کے نتیجے میں یہ عظیم الشان دینی اجلاس منعقد ہوا۔ البتہ ایک احساس ہے کہ اجلاس میں بیٹھنے کی ترتیب صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ آپ کی ایک کلاس ہے یہ، آپ کسی اسکول کی کلاس، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کی درسگاہ کو دیکھیں، کیا وہاں کے طلبہ، وہاں کے اسٹوڈنٹس ایسے ہی بیٹھتے ہیں جو ترتیب یہاں بیٹھنے کی ہے؟ عام طور پہ ہمارے جلسوں میں بہت ساری بدعات کا ایجاد ہو گیا ہے۔ درس قرآن اور درس حدیث کی مجلسیں زیادہ ہونا ضروری نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں اتنے تو سلیقے سے بیٹھیں۔ بیچ میں گیپ ہے، کرسیاں خالی ہیں، سامنے تو زیادہ ہی خالی ہیں، کافی دور لوگ بیٹھے، تھوڑی آپ کو زحمت تو ہوگی۔ اگر آپ یہاں قریب تشریف لے آئیں بہت بہتر رہے گا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لے پاؤں گا آج، جزاکم اللہ۔ جتنے ساتھی ہیں وہ ایسے بیٹھیں کہ بیچ میں کوئی کرسی خالی نہ رہے، سارا مجمع ہمارے سامنے رہے، آپ کو میں مخاطب بناؤں تو پھر آپ کو دیکھوں بھی۔ جزاکم اللہ، تشریف لائیں۔ یہاں پوڈیم کی آڑ ہے تو آپ یہاں بے شک نہ بیٹھیں، سامنے آ جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مدرسہ تعلیم القرآن کا چونکہ یہ سالانہ جلسہ ہے جس کو قرآن کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے، تو مجھے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ اور عالم دین حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا۔ پہلے میں آپ کو وہ سنا دوں۔ وہ ملفوظ نہ صرف ایک ہی آپ کو سننا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں میں اسے محفوظ بھی کر لینا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کا جو درک عطا کیا تھا وہ بڑا بے مثال تھا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچ کر درس قرآن لیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر میں اسٹیشن پر اپنی ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور میری ٹرین آ جائے، میں اپنا سامان لے کے ٹرین پہ چڑھنے لگوں، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر کوئی شخص مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے،
تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے میں اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا. اتنی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں. اس پہ تو آپ کی زبان پہ کم از کم سبحان اللہ تو آنا چاہیے تھا. اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے. ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا. اب بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اب یہ کس قدر تعجب خیز بات ہے، کس قدر ہما ہمی کا عالم، سامان ہاتھ میں، ٹرین پہ چڑھنا، اور ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر کوئی یہ پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ میں ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ اسے بتا دوں گا. جب حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے یہ بات اپنے منتسبین، متوسلین اور شاگردوں کے سامنے کہی تو تمام شاگردوں اور تمام منتسبین اور متوسلین کے دلوں میں یہ جذبہ کروٹیں لینے لگا کہ حضرت سے وہ پورا خلاصہ ہم یہاں کیوں نہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ حضرت کن الفاظ میں، کس اسلوب بیان میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ اس ہما ہمی کے عالم میں بتائیں گے، ہمیں بھی بتا دیجئے. آپ کے اندر بھی کچھ جذبہ بیدار ہوا پورے قرآن کا خلاصہ سننے کا. حضرت لاہوری نے فرمایا کہ میں یہ کہہ دوں گا، یعنی اگر میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں اور چڑھتے چڑھتے، ٹرین پہ سوار ہوتے ہوتے اگر کسی نے مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کیا تو میں یہ کہوں گا، اس کو ان الفاظ میں بتاؤں گا پورے قرآن کا خلاصہ: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو. یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ. اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے نا، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے. حضرت نے کہا کہ میں پورا خلاصہ ان الفاظ میں، اس اسلوب بیان میں واضح کر دوں گا: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ، اور یہ ہے تعلیم القرآن کے زیر اہتمام منعقد اس عظیم الشان اجلاس کا خلاصہ. اگر آپ نے یہ یاد کر لیے الفاظ، ان الفاظ کو، حضرت کے اس قیمتی ملفوظ کو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا قرآن مجید کے خلاصے کے حوالے سے، تو چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ عبادت اور اطاعت اور مخلوق کی خدمت کے حوالے سے عرض کر کے پھر میں اپنا سبق مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ کی عبادت ہمیں اور آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو احکام دیے. اب اس عبادت کو اور اس اطاعت رسول کو میں دونوں کو اختصار کے ساتھ ایک ساتھ سمجھائے دیتا ہوں. قرآن مجید کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت اللہ نے دنیا کے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا. اب دیکھیے، اگر ادھر کچھ دھماکہ ہوا ہے تو آپ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھیے. ایسے بیٹھتے ہیں کلاس میں. اگر آپ کلاس میں ہوتے تو استاذ محترم آپ سے کہتے کہ آپ باہر جائیے، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو. وہ دھماکہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ رسول کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں؟ آپ کا سر ادھر گھوما کیوں آپ ادھر متوجہ ہوئے؟ کیونکہ جو یہ جلسے ہیں نا، میں نے عرض کیا جس میں بدعتیں بہت رائج ہو گئی ہیں. ان اجلاس کی اہمیت لوگوں کے قلوب میں ویسی نہیں رہی جیسی مطلوب ہے. میں تو کسی کو یہاں وہاں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. معاف کیجیے گا کسی کو اچھا لگے یا برا. جب آپ نے مجھے بٹھلایا ہے تو آپ کی طرف میں پوری توجہ دے رہا ہوں، تو آپ کو بھی توجہ دینی پڑے گی. یہاں وہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
قرآن مجید کے چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ نے مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اللہ نے کہا کس سے؟ مجھ سے، آپ سے، ہر صاحب ایمان سے۔ 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو آواز دی ہے۔ کتنے یا ایھا الذین آمنو پہ آپ نے، ہم نے کہا لبیک، یا اللہ آپ بتائیے، آپ نے مجھے آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حاضر ہوں، حکم دیجئے، کیا آپ کا فرمان ہے؟ کبھی پوچھا؟ 90 مقامات پر ہے، 80-90 سال کی زندگی اللہ نے عطا کی اور ایک یا ایھا الذین آمنو بھی نہیں سمجھا۔ کسی فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کو آواز دے اور ملازم مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، مالک کی طرف توجہ نہیں دیتا، بھاگتا چلا جا رہا ہے، کیا ایسا مالک اس ملازم کو اپنے کارخانے میں، فیکٹری میں رکھے گا؟ دکان میں بھگا دے گا۔ ہمیں اور آپ کو بھی بھگا دیا گیا۔ ہمارا اور آپ کا رب ہمیں اور آپ کو آواز دیتا رہا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، 90 مرتبہ آواز دی ہے قرآن میں، اور ہم نے ایک صدا پر بھی توجہ نہیں دی۔ یا اللہ آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں بتائیے؟ تو چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب کبھی قرآن میں یہ پڑھنا یا سننا یا ایھا الذین آمنو، تو یقین بنا لینا کہ مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے رب نے آواز دی ہے، مجھے میرے اللہ نے صدا دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مبارک اس سلسلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ در منصور میں ان کا یہ قول منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اگلی بات کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں۔ ان کے اللہ نے انہیں آواز دی ہے، پوچھو کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنائیں گے ایسا مزاج؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز برپا کرنا چاہو، نماز قائم کرنی ہے تمہیں، اور تم باوضو نہیں ہو، تو تمہیں 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ صرف 4 کام کر لینا، پھر نماز پڑھ لینا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو۔ یہ پہلا آرڈر ہے اللہ کا ایمان والوں کے لیے۔ نماز برپا کرنے سے پہلے، نماز قائم کرنے سے پہلے، آپ کی زبان میں کہہ دیتا ہوں، نماز پڑھنے سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو یہ 4 کام کرو۔ پہلا کام فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ دوسرا کام وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہ کوہنیاں دھونے میں شامل ہیں۔ اور تیسرا کام وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور چوتھا کام وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت ہو۔ یہ 4 کام بتائے اللہ نے۔ قرآن کے خلاصے کے لیے ایک مثال دوں گا، زیادہ نہیں۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، ان کی عبادت اتنی کرو، ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو، اتنی کرو، ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور مخلوق کی خدمت کرو کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہی تو ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ تینوں کے لیے ایک مثال۔ اللہ کا آرڈر سمجھ گئے؟ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، تمہارا وضو نہیں ہے تو کتنے کام کرنے ہیں؟ 4۔ ناحل والو، میرے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انصاف سے بتانا، جیسا وضو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے
کیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسا وضو کیا؟ اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ تمہیں نماز سے پہلے جب وضو کرنا ہو پانی لے کر چہرہ دھونے سے اپنے وضو کو شروع کرو۔ کبھی آپ نے ایسا وضو کیا کہ وضو کرنے بیٹھے ہوں پانی لیا اور چہرہ دھونا شروع کر دیا؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ قرآن میں تو یہی لکھا ہے۔ جواب اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو ضرور پورا کریں گے لیکن نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ کس کے طریقے پر؟ نبی کے طریقے پر پورا کریں گے تو اللہ کی عبادت بھی ہو جائے اور رسول کی اطاعت بھی ہو جائے۔ اب جب آپ وضو کرنے بیٹھے تو آپ نے دونوں ہاتھ گٹوں تک پہلے دھوئے، گٹوں تک۔ واللہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ گٹوں تک پہلے ہاتھ دھوئیں، وہاں تو لکھا ہے چہرہ دھو۔ آپ نے چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ جو گٹوں تک دھوئے ہیں، یہ کیوں دھوئے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعہ اور رسول کو راضی کرو اطاعت کے ذریعہ۔ قرآن میں تو بے شک نہیں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، لیکن میرے نبی کی پیاری نورانی سنت ہے کہ اللہ کا حکم بعد میں پورا کرنا، پہلے نبی کی اس سنت کو اپناؤ تو ہم نبی کی اطاعت کے لیے، نبی کی سنت کو عملی طور پہ برپا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں۔ ہے نا یہ سچائی؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو کر بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ چہرہ دھو، آپ نے کلی کرنی شروع کر دی۔ 3 مرتبہ کلی، مسواک، منہ کی صفائی، یہ مزمزہ، کلی کرنا، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے کہ آپ وضو سے پہلے مزمزہ کیجئے، کلی کیجئے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی وضو نہیں کرتے، وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے ان کی عبادت کر کے اور رسول کو راضی رکھنا ہے ان کی اطاعت کر کے۔ ان کی اطاعت میں ہم نے کلی شروع کر دی، 3 مرتبہ کلی کی، منہ صاف کیا۔ ابھی بھی آپ چہرہ دھونے کے لیے تیار نہیں، آپ نے ناک میں پانی چڑھانا شروع کر دیا، استنشاق۔ واللہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر بھی چڑھاتے ہیں 3 مرتبہ۔ کیوں چڑھاتے ہیں؟ قرآن میں نہیں لکھا، بلا شبہ نہیں لکھا، لیکن عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے وہ آخری رسول جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جن سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینت سے آج تک چاند کی ضیاپاش کرنوں نے آج تک نہیں دیکھا، جن کی آمد پہ بادے بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر آپ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ بحث فضول بن جائے گی کہ صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے دونوں ہاتھ وضو سے پہلے گٹوں تک دھو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کلی کرو، قرآن میں کہاں لکھا ہے ناک میں پانی چڑھاؤ، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ ہم سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنت ہے، ہمیں انہیں بھی تو راضی رکھنا ہے اطاعت کر کے۔ باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا۔ اب آپ نے یہ 3 سنتیں عملی طور پہ برپا کر دی۔ چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے 3 مرتبہ، پھر کلی کی اور پھر ناک میں پانی چڑھایا۔ اس کے بعد آپ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
اللہ کا حکم پورا کرنے لگے، چہرہ دھونے لگے۔ تھوڑا سا اور گہرائی میں چلیں، سنت کی عظمت دلوں کی گہرائیوں میں مزید اتر جائے، تھوڑا ڈیپ میں جا کے سنیے، سوچئے۔ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں اتنی گہرائیاں، اتنی گہرائیاں، اتنی پنہائیاں، اتنی وسعتیں، اتنے مفاہیم، اتنے فوائد، جس کا ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے۔ اتنے ہیں فوائد اس میں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ چاہے جیسا پانی ہو آپ وضو کر لیں اور آپ نماز کے قابل ہو جائیں، نہیں تو اسی پانی سے وضو ہوگا جس کے 3 اوصاف صحیح ہوں، 3 وصف اس کے درست ہوں۔ نمبر 1، اس کا رنگ صحیح ہونا چاہیے۔ گندگی غلاظت کی بنیاد پہ اگر اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا پانی کا تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ نمبر 2، اس پانی کا ذائقہ صحیح ہو، یہ بھی لازم ہے۔ پانی میں آپ چینی گھول دیجئے، چینی پانی جیسا دکھتا ہے، صاف ستھری چینی، بن گیا شربت۔ کیا شربت سے وضو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ پانی کا ذائقہ پانی والا ہو تبھی اس پانی سے وضو ہوگا۔ پانی کا تیسرا وصف، اس کی بو صحیح ہو۔ غلاظت اور گندگی کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ یہ 3 اوصاف صحیح ہونے ضروری ہیں۔ اس کا رنگ صحیح ہو، اس کا ذائقہ صحیح ہو، نمبر 3 اس کی بو صحیح ہو۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے، چہرہ دھونے سے پہلے پانی کے چیک اپ کے لیے اپنی 3 پیاری سنتیں عطا کر دی۔ جب دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، جب کلی کرو گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی۔ پانی کے 3 اوصاف کا چیک اپ ہو گیا، رپورٹ آ گئی۔ اب اللہ کا حکم پورے اعتماد سے ادا کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل رہنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ کسی کے کام آ جاؤ، زیادہ نہیں کسی سے مسکرا کے ہی بات کر لو۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے ملاقات کو صدقہ قرار دیا ہے۔ صدقہ، کچھ خرچ نہیں کیا آپ نے۔ ایک دل مضطرب ہے، ایک پریشان حال ہے انسان، اس کا دماغ پریشان، دل میں الجھنیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اگر آپ کی ایک مسکراہٹ سے اور آپ کے چند میٹھے بول سے اس کا دل خوش ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگ کر اس عمل کو اپنا کر قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے اس کو بھی پورا کریں۔ لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے۔ گفتگو کا سلیقہ سکھایا ہے اسلام نے، بات چیت کیسے کی جاتی ہے۔ لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح۔ مرضی ہے آپ کی کس اسلوب میں گفتگو کریں، کن الفاظ میں بات چیت کریں۔ گفتگو ہمیشہ اتنی سلیقہ مند ہو کہ سامنے والے کو آپ کی گفتگو سے خوشی حاصل ہو، تکلیف نہیں، ضرر نہیں۔ ورنہ تو مسلم کا جو مقام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے پورے وجود سے کسی مسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو خدمت خلق بھی ایک مستقل چیپٹر ہے اسلام کا، قرآن کا۔
اللہ کی عبادت کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، رسول کی اطاعت کریں کہ وہ راضی ہو جائیں، مخلوق کی خدمت کریں کہ وہ بھی راضی رہے۔ سماجی معاشرت کی زندگی کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے اور تہیہ کیجیے کہ آج سے ہی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ کچھ فاصلے سے ایک صحابہ گزرے ہوئے جا رہے تھے۔ ان صحابی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو، کبھی اس محبت کا ان کے سامنے اظہار بھی کیا ہے آپ نے؟ کبھی ان کو بتایا بھی ہے آپ نے کہ آپ ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو مجھے ان سے زمانے سے ہے اللہ کے واسطے، لیکن میں نے ان کو کبھی بتایا نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو بتا کر آؤ کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو۔ وہ صحابی اٹھے، ان کے پاس گئے اور ان کے پاس پہنچ کر جو انہوں نے کہا، بڑا تاریخی جملہ ہے جو احادیث کے ذخیروں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا انی احبک فی اللہ، جناب میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، دنیا کی کوئی غرض نہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، میری دعا ہے کہ میرا وہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اس سنت کو عام کیجیے، ناحل میں عام کر دیجیے، ایک دوسرے سے محبت رکھیے اللہ کے واسطے، یہ خدمت خلق کا حصہ ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اللہ کے واسطے، اور اس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا۔ نبی کی ہدایت ہے بتا دو، یہ دنیا کے اوباش لوگ نہیں چھپاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کلیئر، اور جن الفاظ میں بتاتے ہیں وہ الفاظ برے نہیں ہیں، لیکن ان الفاظ کو استعمال کرنے والے اتنے برے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک شریف آدمی کو شرم سے آنی لگی۔ آئی اب آگے آپ کو معلوم ہے جو آدمی جس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس لفظ کو استعمال کر کے وہ اپنی دنیا اور اپنی خواہش والی محبت کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ شرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت ہے، تو اسے کیوں چھپائیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے محبت رکھو ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے، اس محبت کو چھپانا نہیں، کلیئر بتا دینا بھائی صاحب میں آپ سے صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے چلے، کوئی اور صاحب آ رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہو گئی، سلام تو کر لیا، یہ کیوں نہیں ان سے کہتے کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں؟ آپ کے اس جملے سے ان کے دل کو کتنی تسکین ملے گی، کتنی راحت ملے گی، کتنا سکون ملے گا۔ اور آپ بھی ان سے کہہ دو کہ آپ مجھ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، تو میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اگر یہ ماحول، اگر یہ نظام ہماری سماجی، معاشرتی، آئینی زندگی میں برپا ہو جائے، پورا معاشرہ حسن سے بھر جائے گا، پورا سماج حسن ہی حسن سے بھر جائے گا، ہماری آئلی اور خاندانی زندگی میں حسن برپا ہو جائے گا۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے وہ جنسی خواہشات کے حوالے سے، شوہر اپنی بیوی سے اس فطری محبت کے علاوہ یہ بتائے کہ شریک حیات میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں،
بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے فطری طور پر، لیکن اس میں اللہ کی محبت شامل کر کے وہ بیوی اگر اپنے شوہر کو یہ حقیقت بتا دے کہ واقعاتاً میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتی ہوں، باپ اپنے بیٹوں کو جمع کرے اور ان سے یہ کہے فطری محبت اپنی جگہ پر، میرے بچوں میری بچیوں میں تم سب سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، پھر وہ بیٹے وہ بیٹیاں اپنے والدین سے کہیں کہ ہم آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، امام اپنے تمام مقتدیوں سے کہہ دے وظیفے کے لیے نہیں، تنخواہ کے لیے نہیں، یہ تو ایک عارضی اور وقتی چیز ہے، ضرورت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ تمام مقتدیوں کو یقین دلائے، وہ سارے مقتدی بھی پھر یہ کہہ دیں کہ حضرت امام صاحب ہم سب آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہیں فساد ہوگا، کہیں نفرتیں ہوں گی، خاندانی عائلی سماجی معاشرتی زندگی میں کہیں انارکی برپا ہوگی، پورا معاشرہ حسین بن جائے گا، یہ خدمت خلق کا حصہ ہے۔ آج کے درس کی آخری بات سنا دوں، میں دراصل بیمار ہو گیا تھا، 5 دن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، تمام اسفار میں نے منسوخ کر دیے، یہ کچھ قریب بھی تھا سفر، حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اس مرتبہ ملاقات ہوئی، ہندوستان سے باہر کسی ملک میں تعارف ہوا، حضرت نے مجھے فون کیا، کچھ طبیعت ٹھیک بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، تو میں آپ کے بیچ حاضر ہو گیا، ورنہ مجھے بولنا منع ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جب بولیں گے تو معدے پہ ورم ہے، اس میں تکلیف ہوگی، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر کے آج کے درس کی آخری بات سنائے دیتا ہوں۔ آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، پہلے وہ فتنہ اپنے ذہن میں رکھیے، اسی فتنے کا علاج بتاؤں گا صحیح بخاری کی صحیح حدیث۔ فتنہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوان کالج یونیورسٹیز اسکولوں میں پڑھنے والے، ان پر شیطانی طاغوتی طاقتیں ایسی محنت کر رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کسی پروگرام میں کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ ایکس مسلم ہیں، اب نہیں، پہلے تھے مسلمان، اب یہ مسلمان نہیں رہے، اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، اب یہ ایکس مومن ہیں، ایکس مسلم ہیں، اور پھر وہ اپنی باتیں سناتے ہیں۔ اس کا بڑا برا اثر نئی نسل پہ پڑ رہا ہے، کیسے بچایا جائے اس نئی نسل کو؟ قرآن مجید حفظ کرا دینا، اگلی بات کو توجہ سے سننا، عالم بنا دینا، یہ اس کا حل نہیں ہے، عالم بھی مرتد ہو جاتے ہیں، واقعات ہیں۔ پھر جب ان کو ایکس مسلم اور ایکس مومن، سابق مسلم پہلے مومن اب نہیں، پھر ان کی باتوں کو سنایا جاتا ہے، کتنا شعور ہے آپ کے پاس، آپ کا وجدان آپ کو سمجھا سکتا ہے، آپ کا شعور آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایکس مسلم جو بکواس کر رہا ہے اس کی باتوں میں کہاں تک سچائی ہے، آپ کے پاس وہ شعور نہیں ہے، آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مدارس اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، مساجد میں خدمات اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، سب قابل تحسین، سب کچھ برحق ہے، لیکن اس ہلاکت خیز فتنے سے اس نئی نسل کو کیسے بچایا جائے، اس کا نسخہ اب سے 1450 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر گئے، وہ نسخہ اپنا لیں گے تو کامیاب رہیں گے، اس نسخے کو اپنائے بغیر خطرہ ہی خطرہ ہے میرے ایمان والے بھائیوں، خاص طور پہ نئی نسل کے لوگ۔ یہ راز آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک، رومن امپائر کا بادشاہ قیصر روم ہرقل سمجھ گیا تھا اس فلسفے کو،
صحیح بخاری کا جو سب سے پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اس کے تحت میں 7 حدیثیں لائے ہیں۔ جو سب سے آخری حدیث ہے نا، اس میں اسی ارتداد کا اس نے سوال کیا ابو سفیان سے، جو اس وقت اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ کیا نبی کے ماننے والوں میں سے کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی ایکس مومن ایکس مسلم بھی بن جاتا ہے کیا؟ یہ سوال آپ غور فرمائیں۔ قیصر روم ہرقل نے کر لیا تھا ابو سفیان سے کہ کوئی ان کے دین سے مرتد ہو جاتا ہے کیا؟ تو جو سچی بات تھی ابو سفیان نے بتائی تھی، نہیں، کوئی نہیں مرتد ہوتا۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ ہمیشہ ان کا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا وہ ان سے الگ نہیں ہوتا۔ ابو سفیان کے ہر جواب پر قیصر روم نے تبصرہ کیا ہے، ٹپنی کی ہے۔ اس جواب پر جو قیصر روم کا تبصرہ ہے اسے توجہ سے سن لینا، وہی علاج ہے۔ یہ راز معلوم ہو گیا تھا ہرقل کو۔ اس نے کہا کہ بات ایمان کی یہی ہے، جب ایمان کی بشاشت، اس کو دھیان سے دیکھنا، یہ بخاری کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قیصر روم نے کہا تھا کہ جب ایمان کی بشاشت دل میں اتر جاتی ہے پھر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسی ایمان کی بشاشت عطا کر دے۔ اس سے پہلے خطرہ ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب تک ایمان کی بشاشت دل میں نہیں اترے گی، اس سے پہلے مرتد ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ ہاں، جس کے دل میں ایمان کی بشاشت اتر گئی پھر وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، وہ ایکس مسلم نہیں بن سکتا، وہ ایکس مومن نہیں بن سکتا۔ جب اس کی رگیں جاں کٹ رہی ہوگی، زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے گا۔ جب اس کی رگیں جاں کٹے گی تب بھی وہ پکارے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کی بشاشت اتر چکی۔ یہ راز قیصر روم نے اسی وقت کھول دیا تھا جب ابو سفیان سے اس نے 10 سوالات کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اب آپ سنیے پوری توجہ سے۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث کتاب الایمان کے چیپٹر میں یہ موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص میں 3 اوصاف پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیو، جسے حلاوت مل گئی ایمان کی وہ مرتد نہیں ہوگا، طے ہے۔ جسے ایمان کی بشاشت اور ایمان کی حلاوت مل گئی وہ مرتد نہیں ہوگا، اور جسے نہیں ملی اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، نہ جانے کس چوراہے پر ایمان کے ڈکیت آئیں اور وہ ایمان چھین لیں۔ بس 3 صفات اختصار کے ساتھ میں سن لیجئے تفصیل کے بغیر۔ پہلی صفت جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ارتداد کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ مرتد نہیں ہو سکتا، کوئی مومن ایکس مومن نہیں بن سکتا، کوئی مسلم ایکس مسلم نہیں بن سکتا، وہ زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وصف تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کائنات کی ہر شے کے بالمقابل اس کے نزدیک زیادہ محبوب بن جائیں، یہ پہلی شرط ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں، کائنات کی تمام چیزیں، ساری کائنات، اس میں سبھی کچھ آ گیا، ساری کائنات کے بالمقابل، ہر چیز کے بالمقابل ہمیں کون زیادہ محبوب بن جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وصف اگر آ گیا تو ارتداد کا خطرہ ٹل جائے گا۔ نمبر 2، جس کسی سے محبت رکھو اللہ کے واسطے، جس کا کچھ تذکرہ میں نے پہلے ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دیا۔ جس کسی سے محبت رکھو اللہ کے واسطے محبت رکھو۔ اور تیسرا وصف یہ ہے، بہت توجہ سے سننا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا،
کہ ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا ناپسند کرو، اتنا ناپسند کرو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ یہاں آگ بہکا دی جائے، شعلے تیار کر دیے جائیں، شعلے جوالہ سامنے موجود ہوں، ہم میں سے کسی سے کہا جائے جناب اب آپ کو آپ کی مرضی سے اٹھا کے اس میں ڈالیں گے، تیار ہیں آپ؟ کوئی تیار ہوگا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت پانے کا نسخہ عطا کر دیا، ایمان سے کفر میں لوٹنا کہ اتنا ناپسند ہو جائے، اتنا ناپسند ہو جائے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ رواہ البخاری۔ بس آج کے درس میں اتنی ہی باتیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کہہ گئے اور سچ کہہ گئے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہم نے وفاداری چھوڑ رکھی ہے، نہ اللہ کے وفادار رہے، نہ اس کے رسول کے وفادار رہے، نہ قرآن کے ساتھ وفاداری کی، نہ احادیث مصطفیٰ اور سنن نبوی کے ساتھ ہی وفاداری کی۔ اسی غداری نے ہمیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ہم سب کو وفاداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔